ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے، ایک کلمہ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو میرا جو خیال اس بارے میں جاتا ہے کہ وہ ابتر کیا ہے جو قرآن مجید کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہے اور جو مفاہیم ہے، اس سلسلے میں جب میں اس لفظ کو دیکھتا ہوں، ہم اس لفظ سے آگاہ ہیں۔ کائنات میں ہمیں ابتر چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے خوبصورت چیزیں، حسن ترتیب کے ساتھ، حسن توازن کے ساتھ چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لہذا آیات اور نشانیاں لکھی ہوئی ہیں اور سامنے موجود ہیں، جن کی وجہ سے ہم شاہد بنتے ہیں، گواہ بنتے ہیں۔ کلام کے اندر جو ہے لفظ ابتر کا استعمال ہونا، جس کا ریفرنس نہ بن سکے، ارد گرد جو اس کے 6 اطراف ہیں، وہ 6 کی 6 اطراف خراب ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور اس کا آگے جو ہے وہ بیج جو ہے وہ آگے، اگر فرض کیا بیج ہے تو وہ بیج جو ہے وہ آگے پناہ نہ سکے، ثمر آور نہ ہو سکے، اس کو قبولیت یا جو ہے وہ شرف نہ مل سکے۔ لہٰذا میری جو جب یہاں پہ چیز جاتی ہے، نگاہ اس لفظ پہ جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے جو بھی نفرت کا گمان رکھتا ہے، کسی بھی حوالے سے ذرا سا بھی، جب نام مبارک کے حوالے سے اس کا کوئی بغض یا تناد سامنے آتا ہے، تو واقعی ایسے ہوتا ہے کہ وہ شخص یا وہ چیز، وہ کتاب، وہ تشریح، وہ ابتر ہو کے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیجیے، اور اس پیار کے سلسلے میں آپ کو خیر کثیر ملے گا، نعمتیں ملیں گی۔ اس میں محمد سے پیار کیجیے، اور یہ پیار ہمیں مرصع کرے گا، یہ پیار ہمیں ثمر آور کرے گا۔ یہ پیار ہی ہے جو نائم فطرت کی صورت میں ہماری طرف جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آج کا جو یہ لفظ ہے، متضاد لفظ لے کے اس کو میں نے طالب علمانہ کوشش کی ہے کہ پیارے نبی سے محبت کیجیے تو خیر کثیر ہے، اور اگر کہیں وہ نظر آ جائے ذرا سا بھی وہ بغض ہے، اس ذرا سی بھی عداوت ہے، اور وہ محبت کا نہ ہونا، اس سلسلے کے اندر ابتری ہی ابتری ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسم محمد سے، میں خود بھی پیار کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، عنایات ہوں گی، خیر کثیر ہوگا۔ آپ نے میری بات کو سنا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔